حضور غوث پاک کے نام سے ہر بندہ ہی واقف ہے۔ یہ وہ نام ہے جب یہ زبان پہ آتا ہے تو دلوں کے دریچے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جب اس کو لیا جاتا ہے تو روتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نام کی 11ویں شریف جو بھی بندہ بناتا ہے اس کو رنگ ضرور لگے۔ ہمارے پیر و مرشد حضور سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات ایک ارشاد فرمائی تھی۔ ہم جب دور طالب علمی ان کے پاس پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک ماحول تھا کہ وہ جمعہ کے دن درود پاک کی محفل سجایا کرتے تھے، اور جب وہ شروع ہوئی تھی اس کے کچھ عرصہ بعد ہم بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں پر جانا، لوگوں نے بیٹھنا، درود پاک پڑھنا، اور اب یقین جانے یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ جب شروع کیا تھا تو ایک چھوٹا سا دیگچہ ہوتا تھا جس میں لنگر بنتا تھا، پھر وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا۔ ہر جمعے، ہر 11ویں نہیں، ہر جمعے کو وہ ہر بندے کو پتہ چلتا گیا ملتان شریف میں، تو وہ احباب کا جو دائرہ تھا وہ وسیع ہوتا گیا، لوگ بڑھتے گئے۔ تو ایک دن کیا دیکھنے کو ملا کہ ایک وقت تھا کہ چند افراد ہوتے تھے جو ہم محفل میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے اور اس کے بعد لنگر کھا کے اپنے پیر و مرشد کی زیارت کر کے دعائیں لے کے واپس آ جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ آج اگر آپ میں سے کسی بھی بندے کا ملتان شریف چکر لگے، آپ دیکھیں کہ شاہی عیدگاہ جو ہے وہاں پر جمعہ کے روز میرے خیال سے اس سے بڑا اجتماع یا اس سے بڑی جو ہے نا وہ محفل کہیں اور نہیں ہوتی۔ ہر جمعہ کے دن اتنا لوگ ہوتے ہیں، اتنا لوگ ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور جب تک ہم وہاں پر تھے اس وقت لنگر جو تھا وہ تقریباً 20 سے 30 دیگوں تک پہنچ چکا تھا جب ہم تھے وہاں پہ، اور یہ تقریباً 8-9 سال یا 10 سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب تو پتہ نہیں کتنا بڑا وہاں پہ سسٹم ہوگا۔ تو پھر ہر جمعے لنگر بننا، اور جتنا بھی لوگ آتے تھے سارے کے سارے سیر ہو کے جاتے تھے، کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا۔ گرمیاں ہوتی تو شربت کی سبیل لگتی، سردیاں ہوتی تو قہوہ بنایا جاتا۔ تو ہم نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہوتی تھی، تو ہم نے ایک دن پوچھا کہ حضرت ہر جمعے اتنا لنگر بنایا جاتا ہے اور لوگ اتنا دور دور سے چل کے آتے ہیں اور سارے کے سارے کھا کے جاتے ہیں، کوئی بھی بندہ باقی نہیں رہتا، اور بعد میں ہم بھی کھاتے گئے اور سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ تو ہماری ان سے گفتگو تھی اور وہ بڑی شفقت فرماتے ہیں ہمارے اوپر اب بھی۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت ذرا بتائیں کہ یہ اتنا لنگر کہاں سے آ رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ ہر جمعہ کے دن اتنا لنگر تیار کرنا اور اتنا لائٹنگ کرنا، یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو ہمارے پیر و مرشد نے ایک ہی جواب دیا کہ بیٹا میرا ہاتھ جو ہے وہ حضور غوث اعظم کی جیب میں ہے، بس جتنا چاہیے ہوتا ہے، جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا آ جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی نسبت، آپ کے نام کا لنگر، آپ کے نام کی 11ویں شریف جو بھی بندہ کرتا ہے وہ کبھی دکھی نہیں ہوتا۔